تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شرح آفاق تصنیف فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، سراپا جود و کرم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہفتہ وار سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کے سوالات اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نئے نئے موضوعات کے ساتھ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ آج اسی طریقے کا ایک ایسا موضوع کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پر آپ کو اس کے مسائل سننے کو نہ ملیں، تو الحمدللہ یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ ایسے موضوعات کہ جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوتی ہے اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رہن، یعنی گروی رکھنے کے مسائل۔ چیزیں گروی رکھواتے ہیں نا، تو گروی رکھنے کے کیا مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ سنیں گے۔ آئیے ہمتن گوش ہو کر بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس سلسلے کو دیکھیے اور علم حاصل کیجیے۔ حضور والا عرض یہ کہ ہمارا موضوع ہے گروی رکھنے کے مسائل۔ اس کو رہن بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ رہن جو چیز رکھوائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رہن رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس رکھوائی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سب ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رہن، جی، اس کا اردو زبان میں اس کو گروی، گافرا واو یا گروی رکھنا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو گروی رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا مال صحیح دوسرے کو دیتا ہے، صحیح، اور اس سے اصل میں اس کو کوئی دین یعنی قرض وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ جی جی۔ اب قرض دینے والا شخص آج کل جیسا کہ ماحول ہے کہ بآسانی قرض نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو قرض نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے والا قرض لینے تو بڑی خوشامد سے آتا ہے، لیکن قرض کی ادائیگی میں رلاتا بہت ہے۔ جی بالکل، یہ تو بڑا معاملہ ہے۔ تو اس بنا پہ اب جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، تو وہ قرض دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کے سامنے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اب قرض دینے والا اپنے قرض کی وصولی آسان بنانے کے لیے صحیح، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رکھوائیں، صحیح، ضمانت کے طور پہ۔ جیسا کہ اس کو یوں کر دیں کہ مثال کے طور پر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ اب میرے پاس گھر میں سونا ہے، میں کام کاج بھی کرتا ہوں اور یہ پیسے آگے جا کے میرے پاس ارینج ہو جائیں گے، جی مگر اس وقت مجھے حاجت ہے، تو میں آپ سے ₹1,00,000 لوں اور اس کے بدلے میں سونا رکھوا دوں، اسی کو کہیں گے۔ اس کو یعنی اب یہ جو سونا آپ نے رکھوایا، صحیح، اس رکھنے کا نام ہے گروی رکھنا یا رہن رکھنا۔ تو اب یہ جو
سونا ہے یہ اس کو کہیں گے مال مرہون. مال مرہون. مال مرہون یعنی مرہونہ مال ہے یہ. اس کو رہن بھی بول دیتے ہیں کہ میں نے سونا رہن رکھوایا ہے یا یہ سونا رہن ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو اپنا سونا رکھوانے والا شخص ہوگا, جی مثال کے طور پہ میں اور آپ, میں پیسے چاہتا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پیسوں کے اگینسٹ ضمانت کے طور پہ میرے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے. ٹھیک. تو میں نے ایک سونے کا زیور آپ کے پاس رکھوایا, ٹھیک ہے, تو وہ زیور کہلائے گا رہن یا مرہون. مرہون. ٹھیک. اب میں جو قرض لے رہا ہوں اور اس کے اگینسٹ ایک چیز آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں تو مجھے کہیں گے راہن. راہن. را الف ہا نون. راہن. راہن یا گروی رکھوانے والا. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ جو مجھے پیسے دیں گے, تو پیسے دینے کے بعد اب آپ اس کے عوض میں اس کے ضمانت کے طور پہ کوئی چیز رکھیں گے تو آپ کو کہا جائے گا مرتہن. میم را تا ہا نون. مرتہن. صحیح. اب یہ تفصیلی طور پہ کس کو کیا کہتے ہیں اگر کسی کو یاد نہ رہے جی تو اس کا ہم تکرار کرتے رہیں گے. راہن, مرتہن, انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ راہن یا مرتہن کی کچھ وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. ہاں اچھا, ایک اور آسانی کہ جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو مجھے آپ راہن بنا دیں, ٹھیک, اور آپ مرتہن بن جائیے. ٹھیک ہے, یہ صورت بنا لیتے ہیں. آپ راہن کا معنی آپ بھی سمجھ. ہاں جی, راہن کا معنی یہ کہ میں نے کوئی چیز رکھوائی آپ کے پاس, مجھے رقم چاہیے. ٹھیک. اور میں آپ کو رقم دوں گا. ٹھیک ہے. میں اور آپ سے اس کے ضمانت میں کوئی چیز قیمتی رکھوں گا. صحیح. تو میں مرتہن کہلاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب یہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت رکھی ہے جی جی کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور دینے والے کو یہ خدشات ہیں, مثلا مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ میری رقم واپس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس خدشے کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی کوئی قیمتی چیز, اب چاہے اس قیمتی چیز کی قیمت میرے قرض کی قیمت کے برابر ہو, اچھا, یا میرے دیے ہوئے قرض سے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. تینوں قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح رہن رکھنے کا جواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں یہ ارشاد فرماتا ہے, صحیح, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. صحیح. یعنی اگر تم سفر میں ہو اور لین دین کا معاملہ ہو اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ. صحیح. مثال کے طور پر ادھار مال لینا ہے, اب ادھار مال لینے کی صورت میں پیسے ابھی موجود نہیں ہیں تو اب یہ لکھت پڑھت ہوگی کہ یہ حضرت نے ان سے خریدا اور اتنا پیسہ ان پہ ڈیو ہے, اتنی تاریخ کو دے دیں گے. اب کاتب ہوگا تو یہ تیار ہو جائے گا اسٹیمپ پیپر. تو سفر میں عام طور پہ یہ ارینج ہوتا نہیں ہے. تو قرآن پاک میں اس معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور لین دین یعنی لین دین کرو اور کاتب کو نہ پاؤ کہ وہ دستاویز وغیرہ یا اسٹیمپ پیپر بنا سکے تو گروی رکھنا ہے جس پر قبضہ ہو جائے. صحیح. اب میں اگر خریدار ہوں اور میرے پاس ضرورت کے لیے کوئی چیز چاہیے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے, میں آپ سے لینا چاہتا ہوں, پیسے نہیں ہیں, تو اب اس صورت میں کاتب بھی موجود نہیں ہے کہ اسٹیمپ پیپر آپ کے پاس ہو جائے کہ آپ وہ دکھا کے آئندہ مجھ سے مطالبہ بھی کر سکیں, آپ کا آسان ہو. تو اب میں کوئی قیمتی دوسری چیز جس کی فی الحال مجھے حاجت نہیں ہے تو وہ میں آپ کو رکھوا دوں گروی. تو قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ ایسی چیز جو قبضے میں بھی دے دی جائے, تو ایسی چیز رکھوا دی جائے. میں تو حضرت یہ سوچ رہا ہوں کہ آج کل جو لوگ باہر جاتے ہیں جی ان کے ساتھ نہ جانے وہاں پہ لینگویج پرابلم اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی زبردست رہنمائی کر دی. بالکل, اگر کوئی اس کو سمجھا. اب یہ اس آیت کریمہ کا بظاہر لفظوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہو تو یہ کام کرے گا. صحیح. یعنی یہ رہن رکھنے کا عمل سفر کے ساتھ ہو ایسا نہیں ہے. احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی رہن رکھنے کا عمل ثابت ہے. بخاری شریف میں حضرت
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھی تھی. تو یہ حکم مسافر ہی کے لیے نہیں ہے. ایک تو اس بات کو واضح کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 صاع جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریدے تھے، اور اس کے مقابل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زرہ شریف جو لوہے کی تھی وہ رکھی تھی. تو اس میں جہاں اس بات کا ایک وہ نکلتا ہے کہ خرید و فروخت ضرورتاً غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے، تو چونکہ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ایک غیر مسلم سے مال لیا تھا ادھار، تو عام طور پہ بیچنے والے کا یہ خریدنے والے پر ادھار کی صورت میں ایک احسان ہوتا ہے کہ اس نے ایک مہلت دی کہ ابھی پیسے نہیں مانگ رہا، بعد میں لے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کافر کا، غیر مسلم کا احسان بھی نہیں رکھا اور اس کے مقابل اپنی زرہ رکھی کہ کافر یا غیر مسلم کبھی احسان نہ جتلائے کہ انہوں نے ہمارا ادھار چکانا ہے. تو اس کے مقابل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہن کے طور پہ اپنی زرہ مبارکہ کو رکھا. تو قرآن و احادیث میں اس کے جواز کا بیان ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور دیگر احادیث کریمہ میں رہن سے متعلق احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ تو جو احکام شروع ہوں گے یہ سوالات، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ تو ان کی روشنی میں احکام بیان کیے جائیں گے. بہت حضور آپ نے زبردست رہنمائی فرمائی. یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے آپ نے فرمایا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے تو صرف لینے دینے سے یہ گروی رکھنے کا عمل ہو جاتا ہے کہ راہن اور مرتہن کا، یا اس کے لیے کچھ الفاظ بھی راہن نے مرتہن کو کہنے ہیں؟ رہن جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایک عقد ہے، صحیح، کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے. تو معاہدے کا انعقاد الفاظوں سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اب رہن ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، جی تو مثال کے طور پہ یا عام طور پہ جو رہن رکھتے ہیں تو باقاعدہ وہ اسٹیمپ پیپر سب کچھ بنتا ہی ہے، لیکن ہم مدنی چینل کے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی کہ گروی میں کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر الفاظوں کے ذریعے سے بھی عقد رہن منعقد ہوگا، جس کو ہم کہیں گے ایجاب اور قبول. تو یہ ایجاب اور قبول جہاں نکاح میں پائے جاتے ہیں، ایجاب قبول جہاں خرید و فروخت میں پائے جاتے ہیں، اجارے میں پائے جاتے ہیں، تو یہ ایجاب و قبول یہ رہن میں بھی پائے جاتے ہیں. ایجاب یہ پہلے بولنے والے کے کلمات کو کہا جاتا ہے، اور قبول سیکنڈ پرسن کے جواب کو کہا جاتا ہے. تو مثلا میں مدیون ہوں، مدیون کا معنی مقروض. اب اس کے اندر گروی رکھنا چاہے تو مجھے اگر پیسے چاہیے آپ سے تو گروی کے طور پہ کچھ رکھوا سکتا ہوں، یا میں آپ کا پرانا کوئی مقروض ہوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے دینا ہے لیکن اب آپ کو امید نظر نہیں آ رہی فی الحال، آپ نے کہا بھائی کوئی چیز گروی رکھواؤ، تو اس صورت میں بھی گروی کی صورت بن سکتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا، یعنی میں مدیون ہوں، مقروض ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو کچھ میرے ذمے ہے، یعنی 1 لاکھ روپے جو آپ کے میرے اوپر آتے ہیں، تو میں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ چیز اپنا زیور آپ کے پاس رہن رکھواتا ہوں. تو یہ میرا یہ کہنا ایجاب ہوگا. آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، تو آپ کا یہ کہنا قبول ہوا. تو اب یہ ہوا عقد رہن ایجاب اور قبول کے ذریعے ہوا. لیکن عقد رہن بغیر الفاظوں کے بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ پتہ ہے کہ میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں اور آپ نے زبان سے کچھ مطالبہ نہیں کیا، لیکن میں زیور بھی لے کر آیا ہوں کہ یہ زیور ہے، آپ 1 لاکھ روپے مجھے قرض دے دیں. تو اب میں نے باقاعدہ الفاظ نہیں کہے، لیکن میرے عمل سے یہی ظاہر ہے کہ میں یہ زیور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو میں یقین دلا دوں کہ آپ کا پیسہ میں واپس لوٹاؤں گا، بھاگوں گا نہیں. صحیح. تو اس طرح سے بھی عقد رہن کا انعقاد ہو سکتا ہے. لیکن عقد رہن کے جائز اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز رہن کے طور پہ رکھوائی جا رہی ہو اس پر مرتہن کا قبضہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے یہ طے کیا
کہ میں راہن ہوں, آپ مرتہن ہیں, تو اب مجھے اگر کچھ جیسے لاکھ روپے چاہیے جی جی تو میں آپ کو جو سونا رکھوانا اس پر آپ کا قبضہ ہوگا. میرا قبضہ بھی ہونا ضروری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو میں وہاں سے لا کے دے دوں گا, تو یوں ابھی گویا وہ عقد رہن بنا نہیں, یعنی وہ کانٹریکٹ پورا اس وقت ہوگا کہ جب آپ کا اس سونے پر قبضہ ہو جائے. جی جی اس مجلس میں رہن کی رکھی گئی چیز پہ قبضہ بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ رہن مکمل نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر اس کو جو فرمایا گیا فریحان مقبوضہ, مقبوضہ میں قبضے کا ذکر ہے کہ ایسی چیز گروی رکھوا دی جائے جس پہ قبضہ بھی ہو جائے. کیا حسن اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ قبضہ ہونے کے بعد اب اس کے مزید احکام بنتے ہیں پھر. ماشاءاللہ. اچھا حضور یہ بتائیے, اپنے یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا موضوع لے کر آئے, اور واقعی یہ ہوتا تو ہے. اچھا, میں آپ کو آگے جا کے جو آج کل ہو رہا ہے نا اس کی صورت بھی انشاءاللہ اس کا بھی ایک سوال میں پوچھوں گا. یہ ارشاد فرمائے کہ جب کوئی اپنی چیز گروی رکھوا دیتا ہے, جیسے میں راہن ہوں, میں نے گروی رکھوائی, تو ایسی صورت میں کہ جس کے پاس گروی رکھوائی جائے یعنی مرتہن, اس کے پاس اس چیز کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا وہ اس کا مالک بن جاتا ہے, اس کو یوز میں لا سکتا ہے, نہیں لا سکتے؟ تمام معاملات پر تھوڑی سی روشنی ڈال. اب آپ تو ہوئے راہن, آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے عوض آپ نے زیور رکھوا دیا. اب اس کی قیمت بھلے لاکھ روپے ہو یا 1.5 لاکھ ہو یا 80,000 ہو, ٹھیک. تو یہ زیور میں نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا, تو یہ رہن عقد رہن مکمل ہو گیا. صحیح ہے. اب یہ جو زیور ہے میں نے خریدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ میں اس کا مالک بن گیا. صحیح. میرے پاس اس کی جو حیثیت ہے وہ 2 طرح کی. اچھا, یہ چیز جو زیور ہے بیائی نہیں, یہ جو زیور جس میں نگینے لگے ہوئے ہیں یا ٹاپس یا ہار بندے جو بھی زیور کی شکل میں مجھے ملیں, بیائی نہیں, یہ چیز میرے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. لیکن میرے اوپر مرہونہ چیز کی مالیت وہ میرے ضمان میں ہے. اچھا, اب ضمان میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز ضائع ہو گئی, ٹھیک ہے, تو مجھ پر اس کا تاوان لازم آئے گا. میں نے جو آپ کو سونا رکھوایا تھا وہ اگر آپ کے پاس ضائع ہو گیا, آپ کو اس کا تاوان مجھے, ہاں, اس صورت میں مجھ پر اس کا تاوان ہوگا. صحیح. اب تاوان کی ادائیگی کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. جی. تو اس وقت یہ جو زیور ہے یہ اس کی جو مالیت ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو مالیت ہے وہ میرے اوپر مضمون ہے یا وہ قبضہ زمان میں ہے. تو قبضہ زمان کا مطلب ہوتا ہے ایسا قبضہ جس میں چیز پہ قبضہ کرنے والے کو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے. تو ایسے قبضے کو قبضہ زمان کہتے ہیں. اور شریعت کی ٹرمینالوجی میں یہ لفظ ہے. جی جی, ٹھیک. اور وہ جو زیور ہے بیائی نہیں, وہ میرے ہاتھ میں امانت ہے. اور امانت کے جو احکام ہیں تو اس میں سے یہ ہے کہ میں اس کو صرف میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے. اب کہیں ایسا یعنی یوں نہیں کر سکتا کہ میں یہ زیور جو آپ نے رہن رکھوایا, یہ زیور میں اپنے گھر کی خواتین کو دے دوں کہ چلیں آپ پہنتی رہیں, تقریبات میں پہنتی رہیں. تو میں یوں ایسی چیز کہ جو میرے گھر کی خواتین یوز کر سکتی ہیں ان کو یوز کے لیے نہیں دے سکتا. یہ ایسی چیز جو میں استعمال کر سکتا ہوں, مثلا میں نے آپ سے بائک رہن پہ رکھوا لی, ٹھیک ہے, آپ کو قرض دیا اور قرض کے اگینسٹ میں نے کہا کہ اپنی بائک میرے پاس رہن رکھوائیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو مجھے بائک دی ہے تو یہ بائک مرہون ہے. اس بائک کی جتنی بھی قیمت ہے وہ سمجھیں مجھ پر میرے قبضہ زمان میں ہے. اور یہ جو بیعینی بائک ہے یہ میرے ہاتھ میں امانت ہے. اس بائک کو میں خود چلا نہیں سکتا, اپنے کام پہ آتے جاتے اس کو یوز نہیں کر سکتا. صحیح. امانت میں یہ خیانت ہو جائے گا کہ امانت میں یہ تصرف ہے, اور یہ تصرف کرنے کی مرتہن کو یعنی مجھے اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب ضائع ہونے کی صورت, ہاں, ضائع ہونے کی جو صورت, اب مثال کے طور پہ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے سونے کا ہار رکھوایا آپ کے پاس, اب وہ کس نے اپنے گھر والے کو دے دیا پہننے کے لیے, حالت امن نہ ہو اور پتہ چلے کہ وہ ضائع ہو گیا, ہلاک ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ ضائع ہو گیا, مرتہن یعنی میں جس کے پاس آپ نے زیور رکھوایا ہے میرے یہ قبضہ زمان میں ہے. ٹھیک ہے, اب چاہے میں اس کو پھینک دوں, ٹھیک ہے, یا کوئی گن پوائنٹ پہ مجھ سے چھین کے لے جائے,
یہ قبضہ زمان میں ہے. قبضہ زمان کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بدلے میں مجھ پہ کچھ لازم ہوگا. اب وہ لازم ہونے کی صورت یہاں پہ یوں نہیں بنتی کہ چونکہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرض دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو 1 لاکھ روپے قرض دینے کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ اس زیور کی جو مالیت ہے جی اگر سیم 1 لاکھ روپے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے ہی قرض دیا تھا, ہاں تو اس وقت ہلاک ہونے کے وقت اس کی کیا ویلیو تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جس وقت میں نے آپ سے اس کو قبضے میں لیا تھا اس وقت اس زیور کا مارکیٹ ویلیو کیا تھا, صحیح, اس کا اعتبار ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو جس وقت وہ دیا تو اس کی ویلیو وہ نکلے گی جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہوگی. جس وقت میں نے قبضہ کیا تھا مرتہن نے, بالکل, تو اس وقت جو ویلیو ہوگی وہ اس ویلیو پر اب جو بھی لین دین کا حساب کتاب نمٹانا ہوگا ادلا بدلا, تو وہ اس وقت کی قیمت کا لحاظ رکھیں گے. ٹھیک ہے, بالفرض وہ ہار آپ سے ضائع ہوا. اب 1 لاکھ روپے کی اس کی قیمت تھی, میں تینوں صورتیں بتا رہا ہوں. ہاں بتا, بالکل, میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو قرض دیا اور اس کے اگینسٹ آپ نے زیور رکھوایا, اور اس زیور کی ویلیو یوم قبضہ, صحیح, وہ آن دا ڈے آف ایگریمنٹ وہ جو تھی, تو وہ 1 لاکھ روپے ہی ہے. تو اب اگر یہ زیور کسی بھی طرح سے چوری ہو گیا, صحیح, یا کوئی چھین کے لے گیا یا گر گیا, ضائع ہو گیا, تو اب 1 لاکھ روپے جو میں نے آپ کو دیے تھے اور آپ نے مجھے واپس کرنے تھے, تو یہ سمجھیں کہ یہ زیور جو میرے پاس سے ضائع ہو گیا, چوری ہو گیا, تو یہ ڈسمس ہو گیا معاملہ, ختم, ادلا بدلا مکمل ہو گیا. نہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے میں سے ایک پائی دینے کے ذمہ دار ہیں, اور میں بھی اب آپ کو زیور دینے کا ذمہ نہیں رکھتا, تو یہ ادلا بدلا ہو گیا. صحیح. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ اگر زیور ہے 80,000 روپے کا, ہاں, اور میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے چکا ہوں, صحیح, 80,000 کا اس کے اگینسٹ آپ نے گروی زیور رکھوایا, اب یہ زیور مجھ سے ضائع ہو گیا, تو اس صورت میں 80,000 روپے کا زیور جو 1 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیا تھا اس میں سے 80,000 مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب جو 20,000 روپے ہیں وہ اب آپ پر واجب الادا ہوں گے, وہ آپ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک, تو اس صورت میں یعنی جتنی قرض کی قیمت زیادہ تھی مال مرہون کی قیمت سے, اب اتنی قیمت دینی لازم ہوتی ہے. مال مرہون کی قیمت کے برابر قرضہ مائنس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مال مرہون کی قیمت قرض کی قیمت سے زیادہ تھی. 1 لاکھ روپے آپ کو قرض دیا, آپ راہن ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا زیور میرے پاس رکھوایا, میں مرتہن ہوا. اب 1,20,000 روپے کا وہ زیور تھا, ٹھیک ہے, جو آپ نے رکھوایا تھا, اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرض دیا, تو اس صورت میں اب زیور کی قیمت مال مرہون سے زیادہ ہو گئی. اب یہ زیور ضائع ہو گیا. صحیح ہے. تو اس صورت میں اب یہ جو زیور ہے اس کی میں نے شروع میں عرض کیا کہ جواب کے کہ اس کی 2 جہتیں ہیں. صحیح ہے. قبضہ زمان بھی ہے اور اس کے اندر امانت کا حکم بھی آتا ہے. تو جتنا میرے 1 لاکھ روپے کے اگینسٹ زیور کی مالیت ہوگی وہ تو قبضہ زمان میں ہے, یعنی وہ اگر ضائع ہو گئی تو میرا قرضہ اس کے مقابل ختم ہو جائے گا. اور جو میرے قرضے سے زیادہ مالیت اس کی ہے تو وہ اضافی مالیت وہ میرے پاس امانت ہے. اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ضائع ہوا یہ میری طرف سے زیادتی کی وجہ سے ضائع ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا میری طرف سے مکمل حفاظت کے باوجود ضائع ہو گیا. اگر اس چیز کے ضائع ہونے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی پائی گئی, ٹھیک ہے, تو 1,20,000 کا زیور ضائع ہو گیا, 20,000 روپے کا زیور ضائع ہو گیا, چوری ہو گیا, اور میں نے مکمل حفاظت کی تھی جس طرح میں اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں, باقاعدہ لاکر میں رکھا, اس کو بھی چابی بھی ہر ایک کے سامنے نہیں رکھتا تھا, محفوظ جگہ رکھتا تھا. اب اگر وہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مجھ پہ آپ کے اضافی 20,000 روپے کی مالیت دینا مجھ پہ لازم نہیں ہے. وہ امانت کے زمرے میں ہو گئی, اور امانت پہ کوئی تاوان لازم نہیں ہوتا ضائع ہونے کی صورت میں. ہاں, دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اپنی گھر کی خواتین کو پہننے کے لیے دے دیا, ٹھیک ہے, کہ پہن لیں, چلیں تقریب اٹینڈ کر لیتے ہیں. اب اس تقریب میں واپسی آتے جاتے جس طرح بھی اگر وہ چھین لیا گیا, تو چونکہ میں نے اس رہن کا مس یوز کیا, یہ میری طرف سے اس رہن والی چیز کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اگر یہ رہن ضائع ہو گیا,
تو اب مجھ پر اضافی 20,000 روپے کا تاوان لازم ہوگا. تو 1 لاکھ روپے جو آپ نے مجھے دینے تھے اس کے اگینسٹ سمجھے کہ وہ جو زیور 1,20,000 کا ضائع ہوا تو 1 لاکھ اس میں سے مائنس ہو گیا. اس کو شرعی اصطلاح میں مقاصہ بھی کہتے ہیں. مقاصہ سواد کے ساتھ مقاصہ کہتے ہیں. مقاصہ کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں ادلا بدلا ہو گیا. جی جی جی. تو یہ ادلا بدلا 1 لاکھ کی مالیت میں ہو گیا. اب جو اضافی 20,000 روپے ہیں کیونکہ وہ میرے زیادتی کی وجہ سے ضائع ہوا تھا زیور تو مجھ پہ وہ تاوان لازم ہوگا کیونکہ امانت میں خیانت کرنے کی صورت میں وہ چیز ضائع ہو جائے تو تاوان لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ فدار. اچھا, سوالات ہیں ہمارے پاس. آپ نے امید ہے کہ اس موضوع کو اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا اور میں نے اسی لیے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی تاکہ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی اچھے انداز سے اسے سمجھا دیں. اب آپ کی کالز ہیں, یہ کال سنوائیے تاکہ اس حوالے سے بات چیت ہو سکے. سوال یہ ہے کہ جیسے یہ رہن کے بارے میں بتا رہے ہیں تو رہن میں ہمارے یہ پنجاب میں زمین بھی رکھی جاتی ہے. زمین کھیتی باڑی اس میں ہوتے, کھیتی باڑی سے ظاہر ہے کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اگر وہ کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو وہ بیکار پڑی رہی, تو یہ فائدہ حاصل کرنا کیسے ہے؟ جی, زمین سے فائدہ حاصل کرنا کیسے. یہ دوسرے کال سنائیے. جی, میں نے یہ سوال کرنا کہ ہم نے مکان گروی دیا تو اس کا ہم رہائش کر سکتے ہیں؟ مکان گروی دیا, اب دینے والا رہائش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو. اچھا, تو یہ جو پہلے وہ ہے اس میں توبہ بھی کرنی پڑے گی نا, وہ جو اس سے ضائع ہوا ہے معاملہ. بھائی اس میں یہی ہے کہ چونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے, اگر خیانت کی کوئی بھی صورت پائی گئی کہ اس کو استعمال کیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بائک بطور رہن میرے پاس تھی, میں کیا چلو آج چلا کے دیکھ لوں اس کو. اب اس صورت میں اگر وہ بائک مجھ سے چھن جاتی ہے تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہوں گا اگر میں نے ایسا کیا ہے. صحیح. اور جو بھی بائک کی قیمت ہوگی اس کی 3 صورتیں ہیں کہ یا تو وہ قرضے کے برابر اس کی مالیت ہوگی تو نہ لینا نہ دینا, اور اگر قرضے سے کم مالیت تھی تو جتنا قرضہ باقی ہے وہ راہن دے گا, وہ راہن یعنی آپ مجھے ادا کریں گے. اور اگر قیمت بائک کی زیادہ تھی, قرضے کی قیمت کم تھی, تو اس صورت میں اضافی رقم مجھ پہ لازم ہوگی. خیانت کی صورت میں, خیانت نہ ہونے کی صورت میں مجھ پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے. ٹھیک. اب بتائیے یہ مسئلہ, یہ سوالات بھی آئے, اس حساب سے کیسا پتہ چلا کہ یہ واقعی یہ ہوتی ہے چیزیں. اب دیکھیے یہی مسئلہ ہے جیسے کہ زمین گروی میں رکھوائی. اب مسئلہ یہ کہ زمین پڑے پڑے تو بیکار ہو جائے گی. اب جیسے یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے پاس زمین رکھوائی, اب آپ اس پہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ زمینوں میں, باغات میں اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں ان میں بھی یہ رہن کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مکان وہ بھی گروی رکھوا دیا جاتا ہے اور بڑی رقم لے لی جاتی ہے اس کے اگینسٹ. تو اس کے اندر بھی رہائش, یعنی اگر میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے تو میں کہوں گا بھائی مجھے اب اس مکان میں رہنے دو. ٹھیک ہے. اب یہ چابی آپ نے پکڑا دی, بس دروازہ بند. صحیح. تو اب مجھے رہنے کی اجازت دو, میں اپنا جب تک قرض نہیں ادا نہیں کرو گے میں رہوں گا اس میں. جس دن قرض ادا کر دو گے چھڑا لو مکان. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو رہن ہوتا ہے, رہن والی رقم, رہن میں جو میں آپ کو قرض دوں گا تو یہ رقم قرض ہے. صحیح. شریعت مطہرہ نے اس کے اگینسٹ ضمانت کے طور پہ قرض کی مالیت سے کم یا زیادہ چیز رکھنے کی اجازت دی ہے. صحیح. اس صورت میں یعنی اگر آپ نے مجھے کوئی بھی چیز رہن رکھوائی ہے تو میں مالک نہیں بنا, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس امانت ہے. امانت پڑی, وہ صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ آپ بھاگیں نا, آپ قرض کی ادائیگی کر دیں, اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اب اس کو میں استعمال میں لاؤں گا تو یہ استعمال میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ میرا آپ کو قرضہ دینا. صحیح صحیح. میرا آپ کو قرضہ دینا, کیوں وہ جگہ استعمال کرنا؟ کیونکہ میں بغیر نفع حاصل کرنے کی شرط کے آپ کو پیسہ نہیں دوں گا. صحیح ہے. اور آپ مجبور ہیں کہ جب تک میں نفع کی اجازت نہ دے دوں اس وقت تک مجھے قرضہ نہیں ملے گا. تو یہ جو میں آپ کو قرض دوں گا اور نفع کی شرط لگا لوں کہ میں اس شرط پہ آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں کہ بھائی آپ کی زمین آپ جب تک 6 سال بعد 5 سال بعد آپ پیسے دو گے تو اس وقت تک میں اس زمین میں کھیتی باڑی کروں گا. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پیسے لے لو, نہیں سمجھ میں آتا تو بھائی السلام علیکم. تو اس طرح اگر جو باؤنڈ کیا جائے گا, شرط لگائی جائے گی, تو یہ جو نفع ہے زمین سے کھیتی باڑی کرنا, تو یہ نفع حاصل کرنا سود کے زمرے میں جائے گا. اور حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کلو قرض جرہ منفعتا فہو ربا,
کہ جس قرض کے ذریعے سے نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نفع سودی نفع کہلاتا ہے. صحیح. تو اس طرح رقم دے کر کسی مقروض کی زمین لے کر کھیتی باڑی کر کے فائدہ حاصل کرنا یہ سودی نفع ہے اور یہ حرام ہے. یہ تو بہت ہو رہا ہے آج کل. اور اس صورت میں اب یہ ہے کہ یا تو عقد کرتے وقت معاہدہ کرتے وقت یہ شرط لگے، اور عام طور پہ اسٹیمپ پیپر وغیرہ سب بنتے ہیں تو ان میں یہ سب چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اتنے سال تک میں زمین استعمال کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، یہ کروں گا، باقاعدہ یہ چیز طے ہوتی ہے. اگر یہ عقد کے وقت ہو تو درست ہے. یہ چیز ہو رہی ہے نا، یہ چیز ہو رہی ہے عقد کے وقت ہی یہ لکھی ہوتی ہیں شرطیں. یہ شرطیں ہوتی ہیں، یہ شرط لگانا ناجائز. اور اگر یہ عقد کے وقت شرط نہیں لگاتے بلکہ سمپلی لینا دینا کرتے ہیں، لیکن معروف اور مشہور یہی ہے کہ میں آپ کو بغیر نفع حاصل کیے پیسہ نہیں دوں گا. صحیح ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک میں اپنی زمین سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت نہ دوں مجھے قرضہ نہیں ملے گا. یعنی انڈرسٹوڈ اگر معاملہ ایسا ہی ہے، معروف و مشہور یہی معاملہ ہے، تو اس صورت میں اگر شرط نہ بھی لگائیں تو المعروف کل مشروط. صحیح. ایک معاملہ جو انڈرسٹوڈ ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے طے شدہ کوئی نقطہ کوئی بات، تو گویا طے شدہ معاملے ہی کی صورت بنے گی. تو اس صورت میں بھی یہ میرا زمین کو استعمال میں لانا ناجائز رہے گا. ایک صورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مرتہن کے ذہن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ مرتہن کے ذہن میں انتفاع نہ ہو، قرض کے اگینسٹ نفع کا خیال نہ ہو، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مجھے اپنے قرض کی وصولی ممکن بنانے کے لیے یہ اختیار دیا ہے کہ میں کوئی چیز رکھ لوں. صحیح ہے. تو میں صرف اس بنا پر بنائے یعنی قرض وصولی قرض میں صرف اس بنا پر آپ کو دے رہا ہوں، اس بنا پہ نہیں دے رہا کہ اس کے اگینسٹ مجھے نفع حاصل ہوگا. میں قرض دیا اور یہ چیز قرض کی وصولی کی بنا پہ رکھ لی. اب اس صورت میں میرا زمین سے نفع حاصل کرنا، جبکہ اس بات کی بھی ہم دونوں نے باقاعدہ عقد و پیمان کے وقت وضاحت کر دی کہ آپ کو اس زمین سے، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں بالکل اس زمین کو اپنے ہاتھ میں استعمال ہی نہیں کروں گا. صحیح. ٹھیک. تو اب اس صورت میں میرا یہ معاہدہ کرنا، اور اب آپ کی طرف سے آپ نے خوش دلی سے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس زمین کو استعمال بھی کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی میرا ذہن قرض دے کے کھیتی باڑی کا نفع حاصل کرنا نہیں تھا. میرا سمپل سا وہ ہے کہ قرض کے اگینسٹ قرض پتہ نہیں ملے نہ ملے زمین دے دو بھائی. صحیح ہے. صرف اتنا تھا. اب آپ نے کہا کہ یار زمین پڑی فارغ پڑی رہی، آپ چاہو تو کھیتی باڑی کرو. اب آپ نے اجازت دے دی، مجھے اجازت حاصل ہو گئی. اب میں اگر کھیتی باڑی کرتا ہوں زمین میں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا اگر نہ ہو انڈرسٹوڈ. اس وقت یہ کہ انڈرسٹوڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر انڈرسٹوڈ ہے تو ہم نے عقد و پیمان کرتے وقت اس کی نفی بھی کر دی کہ آپ کو یہ زمین بلا شرط نفع دی جا رہی ہے. صحیح. اور میں بھی اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں بغیر کسی عوض کے آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں اور اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قرض کی وصولی ممکن ہو، آپ زمین میرے ہینڈ اوور کر دیں. ٹھیک. بس میں یہ چاہتا ہوں. صحیح. اب اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اب میرا کھیتی باڑی کرنا جائز ہوگا. اسی طرح اگر میں نے مکان آپ سے لیا گروی کے طور پہ اور اس کے اگینسٹ پیسے دیے، میرا ذہن صرف یہ ہے کہ صرف میں مکان اس لیے لے رہا ہوں تاکہ قرض کی وصولی میرے لیے ممکن ہو. اور پورا یعنی شریعت نے جو اس کا کی لاجک رکھی ہے میں پورا اس کے مطابق ہی کر رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں اس مکان میں اب رہوں گا بھی یا اس کو کرائے پہ چلاؤں گا کچھ کروں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور جو بھی لوگ عام طور پہ کرتے ہیں میں نے ان سب کی نفی کرتے وقت عہد و پیمان کے وقت اس کی نفی بھی کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا. اب اس صورت میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس مکان میں آپ رہ لیں، فارغ پڑا ہوا ہے رہ لو. اب اس صورت میں اگر میں اس مکان میں رہتا ہوں تو اس میں میرا رہنا جائز ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ یہ رہنا اجازت راہن سے ہوگا. اور جب راہن منع کر دے تو مجھے کوئی یعنی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ایک مثال بھی دی کہ
راہن کی اجازت سے مرہون مرتہن یعنی میں اس مکان میں اب اپنا سامان لے کے گیا صحیح کہ اب میں شفٹ ہو رہا ہوں یہاں پہ، آپ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا نہیں بھائی میرا مکان خالی کرو، خالی کرو. کوئی نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، تو میں بغیر اعتراض کیے اپنا سامان واپس لے آؤں. اللہ. اس کنڈیشن میں اگر مرتہن نفع حاصل کرے جس پہ آپ پہ کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو بھائی اپنا کچھ سامان دیر اٹھا سے لو ہاں. تو میں اٹھا بھی لوں، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے زبردستی بھی نہیں کروں، اس صورت میں تو نفع اٹھایا جا سکتا ہے مرہونہ شے سے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زمین وغیرہ کے مسائل میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ مگر ہندوستان میں ایسے لوگ کہاں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان پاکستان جب ایک ہی تھا تو اس وقت فرمایا کہ اب یعنی گویا کہ پاکستان ہندوستان ان میں ایسے لوگ کہاں کہ جو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بغیر شرط نفع کے بغیر اس کے وہ رہن دیں، قرض دیں. قرض دینے والا وہ ادھر نظر رکھتا ہے کہ زمین سے کھیتی باڑی کروں گا، مکان کرائے پہ چلا دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح مجھے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، یا خود رہوں گا. اور قرض دینے والا وہ بیچارہ مجبور محض ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے اس کے کام اتنے اٹکے ہیں کہ پیسے چاہیے، اور بغیر اس بات کو یا شرط کو مانے بغیر پیسے نہیں ملیں گے تو بیچارہ ناچار اجازت دے دیتا ہے. یہ دوسری جو سچویشن ہے کہ مکان گروی دیا، اب دینے والا رہائش کر سکتا ہے. میں نے آپ کو مکان دیا لیکن اب جیسے کاغذات دے دیے، تو اب جیسے یہ بھی ہے کہ قبضہ بھی ہو اس کا، تو اب اس صورت میں اس میں رہائش بھی کر سکتا ہوں کیا؟ مکان جو مرہون ہوا جس طرح میں اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، اس میں رہائش نہیں رکھ سکتا، تو اسی طریقے سے آپ بھی میری اجازت کے بغیر اچھا اس مکان میں رہائش نہیں رکھ سکتے. یعنی راہن بھی اب وہ سمجھو مکان ایسا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر ناقابل استعمال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب تک میں اجازت نہیں دوں گا آپ اس میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اجازت نہیں دو گے تو میں اس مکان میں نہیں رہ سکتا. اور اجازت کی صورت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مرتہن کن شرائط کے پیش نظر ان میں رہ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف 25ویں جلد میں تقریباً 225 نمبر صفحے پر اس بات کو بیان کیا ہے. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین مطالعے کے شوقین وہ اگر اس مقام سے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ادھر مرتہن کن شرائط اور کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مرہونہ شے سے نفع حاصل کر سکتا ہے تو ڈیٹیل وہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گی. اس کو آسان ہم یوں کر دیں کہ جیسے میں نے مکان دیا، آپ سے پیسے لیے، اب میں سامان اٹھا کے گھر سے باہر جانے لگا تو آپ نے کہا نہیں آپ اس میں رہیے، کوئی بات نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے نا؟ یعنی میری اجازت سے آپ رہ سکتے ہیں اس مکان میں. اچھا، اب آج کل جو معاملہ چلا ہوا ہے، کالز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، مگر چونکہ یہ اس کا موضوع ہے تو یہ میں کر دیتا ہوں. آج کل یہ تو چلیے دیہاتوں کا معاملہ ہو گیا، شہروں میں بتایا کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس کچھ غیر آباد علاقوں کی فائلز پڑی ہوئی ہیں، پلاٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور فائلز ہیں ان کی، 400 گز 200 گز 500 گز کی فائلیں پڑی ہوئی. اب میں نے وہ آپ کو دی اور آپ سے پیسہ لے لیا، تو اب بتائیے کہ وہ وہاں جاؤ تو وہ وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہے، نہ کوئی پلاٹنگ، کسی جگہ پہ پلاٹنگ کی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ پلاٹنگ بھی نہیں کی ہوئی، بس یہ کہ بھائی اس میں اتنوں کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، صرف یہ فائل جو کچھ ہے یہ فائل ہے. تو کیا یہ فائل دے کر یہ آپ جو مجھے رقم دیں گے یہ شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے گروی نا، ٹھیک ہے. تو گروی میں پہلے عرض کر دیا کہ مال مرہون کا مرتہن مالک نہیں بنتا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک صرف اپنے رقم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو اب کوئی بھی ایسی قیمتی شے جس پہ مرتہن مثلا میں رقم دینے والا ہوں آپ کو، تو مجھے آپ کی طرف سے یہ اعتماد ہو جائے کہ آپ قرضہ ادا کریں گے. اب چاہے اس کی کوئی بھی صورت بنے کہ آپ کوئی بھی مال میرے پاس جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں یا جس کے بغیر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو عام طور پہ گروی اس طرح کی چیز رکھوائی جاتی ہے جس میں مکان کے کاغذات بعض اوقات رکھوائے جاتے ہیں، بائک کے کاغذات، گاڑی کے کاغذات، کار کے کاغذات. اسی طریقے سے بعض نجی پیمانے پہ چھوٹے پیمانے پہ NIC وہ رکھوا دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ضمانت کی صورتیں ہیں کہ میں چونکہ NIC کے بغیر کسی بھی شہر کے اندر بائک چلانا مشکلات ہو جاتا ہے. تو اب مجھے NIC کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ ہے اور اس کا اتنے دن تک میرے پاس نہ ہونا مجھے کن مشکلات میں پیدا گرفتار کر دے گا، تو میں ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو
آپ کا پیسہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ رہن میں یہ چیز ہوتی ہے. NIC یا اس طرح کے ذریعے سے بھی قرض وغیرہ دے سکتے ہیں. اچھا اس پہ قبضہ نہیں ہو رہا ہے یعنی وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں تو فائل ہی لے لینا آپ کا قبضہ کہلائے گا آپ کا؟ اب یہ فائل جو چیز ہے نا اب یہ میرے پاس سے ضائع نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. یہ فائل یہ میرے پاس سے ضائع نہ ہو. اب یہ چیز گویا اصل ہے. ہاں کہ جس کے پاس یہ ہوگا نہیں ہے. اب گویا یہ فائل یہ میرے پاس یہ اصل ہے. اب چونکہ اب اس میں یہ کہ مرتہن کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ 2 نمبر فائل نہ ہو. کہ بعض اوقات قرض لینے والا وہ لے کے اڑ گیا اور جعلی فائل ہاتھ میں پکڑا گیا اب جس کی ردی کے سوا کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے اس کو نقصان نہ ہو ان سب چیزوں کا اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے. وقت کم ہے اور کالز بھی ہیں تو چلیے جلدی سے کال سنا دیں انشاءاللہ تعالی مختصر جوابات لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید مبشر حسین باب المدینہ کراچی داؤد گوڈ نیول کالونی سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مکان وغیرہ رہن کرایا جاتا ہے جو اگر مجھے بالفرض 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور میں کسی کو اپنا مکان گروی رکھوا دیتا ہوں, آیا کہ وہ شخص کو میں گروی رکھاتا ہوں وہ مکان اپنے استعمال میں یا اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے اور اس کا نفع وہ خود لے سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا مفصل بیان کیا گیا انشاءاللہ دوبارہ مختصر وہ کر دیں. آپ نے حضور اس کے بارے میں وضاحت تو کر دی ایک دفعہ دوبارہ کر دیجئے. مکان رہن رکھوایا جی تو آپ نے مکان مجھے رہن رکھوا دیا قرضہ لے لیا. اب اس صورت میں اس مکان میں وہی رہنے کی صورت نہیں رہ سکتا نفع حاصل نہیں کر سکتا. پھر اس کو میں کرائے پہ اگر دیتا ہوں صحیح ہے تو کرائے پر دینے کی صورت یہ ہے کہ یا تو آپ کی اجازت تھی کہ میں کرائے پہ دے دوں صحیح یا آپ کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. 2 صورتیں ہو. 2 صورتیں. آپ کی اجازت کے بغیر میں نے یہ قدم اٹھایا ٹھیک ہے اور اس مکان کو آگے کرائے پہ چلا دیا کہ آپ تو مجھے قرض دو گے سال بعد تو چلو 12 مہینے تک میں کرائے گزارا چلتا رہے. تو یہ مکان کرائے پر دینا ناجائز گناہ. اللہ ٹھیک ہے. اب اس مکان کا جو بھی کرایہ آیا وہ کرایہ مرتہن کے حق میں مال خبیث ہے واجب التصدق. اچھا اس کا صدقہ کرنا واجب ہے. صدقہ کرے یا اس کو دے یہ راہن کو دے دے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ راہن کو دے دیں. جس کا مکان تھا اسی کو اس کے مکان کے کرایہ دے دیں. یعنی مرتہن اس مکان کے کرائے سے 1 روپے سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا. اس پہ لازم ہے یا تو صدقہ کرے اور بہتر یہ ہے کہ مالک مکان کو کہہ دے کہ آپ کا مکان بغیر اجازت کے یوں کرائے پہ دے دیا تو یہ کرایہ اس کا آیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ سے اجازت لے کر اس مکان کو کرائے پہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں میرا آپ کی اجازت لے کر کہ آپ کا مکان میں کرائے پہ کرایہ دار آیا ہے خالی پڑا ہے تو کرائے پہ دے دوں, آپ نے اجازت دے دی تو اب یہ مکان رہن ہونے سے نکل گیا. اچھا اب یہ نکل گیا. اب یہ رہن ہونے سے نکل گیا. اس کا جو کرایہ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا ورنہ یہ قرض پہ نفع ہو جائے گا. یہ سب کرایہ اب آپ ہی کو دیا جائے گا. میری حیثیت اس مکان کو کرائے پر دینے میں ایز اے وکیل ہوگی. تو میں سمجھو ایک وکیل ہوں تو گویا اصل مکان کا کرایہ دار سے اجارہ کرائے پر دینا لینا گویا آپ نے کیا ہے میرے توسط سے. ٹھیک رہ سکتا ہے. اچھا مرتہن اس میں خود رہ سکتا ہے؟ مرتہن اس مکان میں اگر خود رہنا چاہتا ہے تو اجازت مالک کی صورت میں رہ سکتا ہے, بغیر مالک کی اجازت کے نہیں رہ سکتا. اگر وہ مالک کی اجازت سے اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ چیز اب رہن ہونے سے نکل گئی. ٹھیک ہے. اب وہ گویا امانت ہو گئی, ٹوٹلی طور پہ وہ گئی امانت ہو گئی. اور امانت ہونے کی صورت میں ضائع ہو جائے تو جب تک کوتاہی نہ ہو تاوان لازم نہیں آئے گا. تو اس کو یوں سمجھیں ضائع ہونے کی صورت مکان میں تو بہت نادر ہوتی ہے. اگر زیور آپ نے قرض لے کر رہن رکھوایا میرے پاس اور اس کے بعد کوئی شرط بھی نہیں لگی تھی معروف بھی نہیں تھا, آپ نے اجازت دے دی تو اس اجازت کی صورت میں اب وہ زیور اگر میں اپنی گھر کی خواتین کے استعمال میں دیتا ہوں تو اس صورت میں چونکہ زیور تو میں استعمال نہیں کروں گا تو انڈرسٹوڈ آپ اپنی گھر کی خواتین میں دے دیں. تو اگر اجازت اس طرح کی آ گئی تھی تو اب یہ زیور رہن ہونے سے نکل کر امانت کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ زیور چھن جاتا ہے گن پوائنٹ پہ کسی طریقے سے تو اس صورت میں میرا جو قرض ہے وہ کھڑا رہے گا. اچھا آپ دوبارہ فرمائیں گے. وہ برقرار رہے گا. اچھا یعنی اگر آپ نے اجازت دے دی ٹھیک ہے کہ یہ زیور اب آپ
چاہو تو استعمال کر لو، لیکن یہ استعمال کرنے کی وہی صورت جو شریعت نے جائز رکھی ہے مرتہن کے لیے، صحیح ہے، اسی میں رہ کر میں گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب یہ زیور کیا ہوگا، میرے پاس امانت ہو جائے گا. اب یعنی رہن سے نکل گیا. رہن میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ زیور گم ہوتا، چوری ہوتا یا میں کچھ بھی کرتا تو اس کے اگینسٹ میرے پیسوں میں کمی آ جاتی. تو رہن ہونے سے نکل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زیور اگر گم ہو جائے تو مجھ پر اس کا تاوان نہیں ہے، میرے جو قرض کی رقم ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اسی طرح مکان اگر رہن کے طور پہ لیا اور آپ نے اجازت دے دی کہ اس مکان میں رہو یا اس کو کرائے پر دے دو، تو میرا اب تصرف آپ کی اجازت سے جائز ہوگا، لیکن میرا رہنا یا میرا آگے کرائے پر دینا اب اس مکان کو رہن ہونے سے نکال دے گا. ٹھیک ہے. اگر میں نے بغیر اجازت آپ کے اس مکان کو کرائے پر دیا تو کرائے پر دینا گناہ، کرایہ جو حاصل ہو رہا ہے میرے لیے اس کا استعمال ناجائز، مجھ پہ لازم ہے کہ اس کو صدقہ کروں اور یا جس کا مکان ہے اس کو کرایہ دے دوں. تو یہی حال زمین کھیتی باڑی کے طور پہ کرائے پر دے دیتے ہیں. رہن والی زمین ہے تو یہ مرتہن اس زمین کو آگے کھیتی باڑی پہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے، تو اب وہ وہاں سے جو کچھ بھی کرایہ آ رہا ہے تو اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا. اگر بلا اجازت ایسا کیا ہے تو میں یا تو اس نفع کو صدقہ کروں یا پھر مالک کو دوں. اور اگر کرایہ دار کو پتہ ہو، اگر کرایہ دار کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو مجھے مل رہی ہے استعمال کے لیے کرائے پر یہ رہن ہے اور مالک کی اجازت بھی نہیں ہے، تو کرایہ دار بھی گناہ گار ہو. اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.